بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ عالم بمرادہا، اللہ ہی ہے نہیں ہے معبود مگر وہی زندہ رکھنے والا قائم دائم۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اسی نے اتاری آپ پر کتاب حق کے ساتھ۔ حق سے مراد اللہ تعالیٰ کی الوہیت، یعنی اس کے تعارف کے لیے۔ حق سے مراد براہین حق، حق سے مراد حکمت، ہر دور اور ہر زمانے کا مداوع موجود ہے۔ نزل ينزل تنزیل کے معنی نزول بالتدریج، 23 سال میں نازل ہوئی۔ مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والی اگلے کتابوں کی۔ وانزل التوراۃ والانجیل، اور اللہ نے اتارا ہے توریت و انجیل۔ یہاں بالکل فرق واضح کر دیا، قرآن کے لیے نزلہ آیا، یہ تدریجن نازل ہے، اور توریت و انجیل ایک دفعہ آئی ہے، ان کے لیے انزل آیا۔ من قبل، اس سے پہلے یعنی قرآن سے پہلے توریت و انجیل ہدایت کی کتابیں تھی، ہدی للناس، وہی ہدایت تھی لوگوں کے لیے۔ وانزل الفرقان، اور اللہ نے اتارا ہے فرقان۔ یا تو قرآن کا ایک نام فرقان ہے، اور ہر معجزہ اور ہر آیت اپنی جگہ معجزہ ہے، تو انزلہ آ گیا۔ اور یہ کہ وہی کتابیں حق و باطل کے درمیان امتیاز کے ذرائع تھی۔ زبور کا ذکر اس لیے نہیں فرمایا کہ وہ ایک علاقائی کتاب تھی، وہ زیادہ پھیل نہ سکی، اور قرآن کے مخاطبین میں توریت و انجیل والے تھے، زبور والے نہیں تھے، تو قرآن ذکر بضرورت کرتا ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اللہ کی آیتوں کے ساتھ، ان کے لیے عذاب ہوگا سخت۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غالب اور بدلہ لینے والے۔ جزا اور سزا کے لیے دو قدرتیں چاہیے، ایک قوت، فرمایا شدید، بہت زبردست ہے، دوسرا یہ کہ پھر مزاج میں بھی بدلہ لینا دینا ہو، تو فرمایا عزیز ذو انتقام۔ ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ سے چھپتی نہیں کوئی چیز آسمان زمین و آسمان میں۔ اب انہوں نے کہا جی عیسیٰ مسیح بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنانے والا تو اللہ ہی ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ وہی ہے جو تمہاری شکلیں بناتے ہیں رحموں میں جیسے وہ چاہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، یہ دعوی صورت ہے، مقصد اعظم ہے، بار بار آئے گا۔ نہیں ہے حاجت روا، نہیں ہے مشکل کشا، نہیں ہے دور و قریب سے سننے والا، نہیں ہے کوئی حاضر ناظر کارساز، الا ہو مگر وہ ایک اللہ، العزیز الحکیم، وہ غالب اور حکمت والے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ عیسائیوں کو جو شبہ ہوا ہے کہ انجیل میں عبارات تھی، اے میرے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، اے میرے ابا جان اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ کیا چیز ہے؟ تو اس کے 3 جوابات ہیں قرآن نے اس جگہ دیے۔ پہلا جواب یہ دیا کہ کیا انجیل میں یہ نہیں تھا کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے، تو وہ محکم آیت تھی نا، اس کو چھوڑ کر صرف سیغے سے ولدیت اور ابنیت ثابت کرنا۔ استاد شاگرد کو کہتے ہیں بیٹے، محلے کا بوڑھا بزرگ کہتے ہیں بیٹے، وہ کہتے ہیں ابا جی، تو کیا اس سے نسب و نسل اور نکاح کے خیالات پیدا ہوتے ہیں؟ یہ تو محاورہ ہے۔ اور متشابہات کو محکمات کا تابع کرنا پڑتا ہے، وہ سمجھو بات کو۔ محکم کے معنی ہے واضح المعنی، عیسیٰ کا مریم کا بیٹا ہونا، بغیر مس بشر کے پیدا ہونا، نفخ جبریل سے پیدا ہونا، امر اللہ سے پیدا ہونا، یہ محکم ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا
اس قسم کے صیغے استعمال کرنا یہ متشابہ ہے. تو متشابہ محکم کا تابع ہوتا ہے. ایک جواب. دوسرا جواب یہ کہ یہ محاورے ہیں حسب العرف، اس میں اصلیت مقصود نہیں ہوتی، اس کو اصل پر حمل کرنا زائغین و مبتلین کا کام. استاد شاگرد کو کہے بیٹے، اور شاگرد جو ہے نا لڑنا شروع کر دے کہ جی میں کیسے بیٹھا ہوں، میرا باپ اور ہے، میری ماں اور ہے. واہ بھائی واہ. یہ ایسے کمسل تو اس دور میں بھی پیدا نہیں ہوئے ہیں جو ان صیغوں کو کسی اور مقصد پر حمل کرے. تیسرا جواب، یہ الفاظ اصل منزل نہیں ہے، نہ خدا نے نازل کیا نہ عیسیٰ نے کہے، یہ کذابین و تہامین انہوں نے ڈالے ہیں، جس کو کہتے ہیں علماء دس البغاة. دس سے دس بنا اپنے ہاتھ سے ڈال، بغاة سرکش لوگ، انہوں نے کتابوں کے اندر ملایا ہے، غلط چیزیں ملائی ہے. ایک شخص نے کتاب لکھی ہے کہ توفی کا معنی موت ہے، شان ورشا نے پکڑ لیا، اور حضرت نے اس سے 32 سال پہلے اس شخص کا ایک نظریہ دکھایا ہے کہ یہ کافر تھا اور عیسیٰ کی موت کا قائل تھا. اس پوری 6 جلدوں کو اس ایک لفظ کے لیے لکھا ہے. دیکھ کیسا علم. حضرت نے پہلے اس کتاب کی تصنیف سے 32 سال پہلے اس کا نظریہ نکالا ہے. کہا اس غلط نظریے کو جامع پہنانے کے لیے اس نے یہ 6 جلدیں لغت کی لکھی، ورنہ اس سے پہلے کبھی بھی لغویین نے یہ بات نہیں کہی. اہل لغت کے پابند ہوتے ہیں. یہ اس لفظ میں کس کا پابند ہے؟ اس کا اپنا غلط نظریہ ہے. اللہ کی کتاب جو ہدایات اور رشد، اعجاز اور بلاغت سے لبریز ہے، اس کے علاوہ دنیا کی وہ کون سی کتاب ہے جس میں کمزوری نہیں ہے؟ یہی تو مسئلہ تھا کہ بقرہ شروع ہوئی تو اللہ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شک شبے سے پاک کتاب تو یہ کتاب ہے، اور جتنی کتابیں دنیا میں ہیں ان میں ضرور شک شبہ پایا جائے گا. اصح الکتب بعد کتاب اللہ الجامع الصحیح للبخاری. کون عالم و طالب نہیں جانتا کہ بعض چیزیں محل نظر ہے. مسلم کے بارے میں کیا تدریب میں نہیں آیا ملعان من الشیعہ؟ اور ترمذی کے بارے میں کیا یہ جملہ موجود نہیں ہے عظم اللہ یذکر الا ضعیفہ؟ اور کیا ابن ماجہ 24 موضوعات پر مشتمل نہیں ہے؟ کیا موطا امام مالک کے 26 نسخوں میں فرق نہیں ہے؟ اصح نسخہ لیسی سے بھی امام محمد کی موطا. اللہ جزائے خیر دے علماء سعودیوں کو، انہوں نے امام محمد شائع کیا ہے. اوپر لکھا ہے موطا لامام مالک بروایت الامام محمد ابن الحسن الشیبانی. میں 3 نسخے لایا تھا، ایک اپنے لیے، ایک جامعہ کے مکتبہ کے لیے، ایک فخر الامہ اور مجتہد فی المناظرہ مولانا امین اکاڑا کے لیے، کیونکہ وہ مناظرے میں اس کو ثابت کرتے تھے کہ موطا امام محمد موطا امام مالک ہے، تو غیر مقلد پاکستان کی چپائیاں پیش کرتا تھا. میں نے کہا لے سعودی عرب سبیل بن باز کے دستخطوں کے ساتھ شائع ہے، اور وہ کہتے ہیں موطا امام محمد موطا امام مالک ہے، روایت امام محمد کی ہے. موطا امام مالک بروایت الامام محمد ابن الحسن الشیبانی موجود، جو چاہے دیکھ لے. اور آج کل یہی چپ رہی ہے وہاں، اور یہ بین کرامت ہے علماء احناف بالخصوص امام محمد رحمت اللہ علیہ.